بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان سے درس ہدایت الناب نمبر 26 کا آغاز ہو رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ ہے، منصوبات کی قسم چل رہی ہے، اور آج ہم پڑھیں گے، آغاز کریں گے مفعول معہو سے۔ آج سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور یکم سفر المظفر ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، دوسرا سفر المظفر ہے 1448 ہجری، اور اس کو ہم سنی جو ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی مناسبت سے، جو پوری دنیا میں ہوتا ہے 25 سفر کو، اور یکم سفر سے لے کر 30 سفر تک ہوتے ہی رہتا ہے، تو اس مناسبت سے ہم اس کو ماہ رضا کہتے ہیں۔ ماہ رضا، اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہ رضا ہے، رضا غلط ہے، تو اسی سے رضوی بنتا ہے، رضوی، اور پھر اس کو سلاست کے لیے دعات کو ساکن کر دیتے ہیں تو رضوی بن جاتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں ماہ رضا، یعنی اعلیٰ حضرت کا مہینہ۔ تو آج چونکہ آغاز ہو گیا تو آف دا ریکارڈ ہم ہدایت الناب کے درس کے بعد جو آف دا ریکارڈ ہم چیزیں پڑھیں گے، اس میں کچھ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی پڑھ دیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں حضرت کی عبارت سے، صاحب ہدایت الناب، جن کے بارے میں ہم نے آخر میں کتاب کے ختم ہونے پر طے کرنا ہے کہ اس کے اصل مصنف کون ہے۔ فرماتے ہیں فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل، نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا، اي مع الجبات ومع زيد. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع، نحو جئت انا وزيدا وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو جئت وزيدا. وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف، نحو ما لزيد وأمر. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو ما لك وزيدا وما شأنك وأمرا، لأن المعنى ما تصنع۔ یہ مفعول معه کی فصل ہے، عربی عبارت ہم نے پڑھ دی ہے۔ اب مفعول لہو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب ہے جی مفعول معہو۔ اس کی پہلے تعریف کی ہے، هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل۔ مفعول معہو جو ہے یہ واو کے بعد مع کے معنی میں فعل کے معمول
کی مصاحبت، باب مفاعلہ، مصاحبت، واو کے بعد ما کے معنی میں فعل کے مفعول کی مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ مثالیں، پہلی مثال دی ہے جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات، دوسری مثال دی، اس کو الف کر لیں، جئت انا وزیدا، جئت انا وزیدا، ای مع الجبات، ای مع زید، اس کو اچھا ما جو ہے یہ تو خیر آپ نے پہلے پڑھ لیا نوامیر میں، ما جو ہے ظرف ہے، ظروف میں ہے نا ظرف، تو وہ ظرف ہونے کی وجہ سے پھر عین کے اوپر زبر آ رہی۔ جاء البرد، جاء فعل، البرد اس کا فاعل، البرد سے مراد کیا ہے؟ سردی، آئی سردی، آ گئی سردی، والجبات اور جبات، یہاں واو کا معنی ہم کریں گے مع، اور یہ مفعول معہ بن جائے گا۔ تو اب واو کا معنی جب مع کریں گے کہ یہ مع کے بعد آتا ہے یہ اسم جو مفعول معہ ہوتا ہے، اور فعل کا جو معمول ہے جیسے کہ ہاں یہ البرد، تو یہ اس کی مصاحبت کے لیے آتا ہے، یعنی گویا جیسے وہ ہے یہی ہے۔ تو ظاہر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آتا کس کے بعد ہے؟ واو کے بعد۔ اب الجبات جو ہے نا یہ جمع ہے نا، تو جمع اس طرح کی جو جمع ہے اس کا نصب زیر کے ساتھ آتا ہے، جیسے آپ نے پڑھا حکایات ازبا، وہاں آپ نے حکایاتن نہیں پڑھا وہ جمع ہے نا، حکایات ازبا۔ تو یہ واو جو ہے ما کے معنی میں ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ای یعنی مع الجبات، اب ہم کہیں گے آئی سردی جبات کے ساتھ، تو اب واو جو ہے ما کے معنی میں آ گیا کہ یہ اسم جو ہے یہ مفعول معہ کی جگہ ہے۔ تو اب ہم یوں ترجمہ نہیں کریں گے جاء البرد والجبات کہ آئی سردی یا سردی آ گئی اور جبات، نہیں، آ گئی سردی جبات کے ساتھ، یعنی جیسے ہی سردی آئی لوگوں نے جبے اور کوٹ اور
پڑھنا شروع کر دیا. دوسری مثال ہے جئت انا، آیا میں. جئت کے اندر بھی انا موجود ہے نا، لیکن یہاں ضمیر منفصل بھی آئی، یہ بلاغت میں پتہ چلے گا. جئت انا، آیا میں، وزیدن، تو یہاں واو کا کیا مطلب ہے؟ اے مع زیدن، آیا میں زید کے ساتھ. تو اس واو کے بعد زیدن جو ہے وہ بن گیا ہے مفعول ماہو. تو جب مفعول ماہو بنا ہے تو پھر منصوب ہوگا. اس لیے جے تو انا و زیدن نہیں پڑھ سکتے، اور جے تو انا و زیدن یہاں نہیں پڑھ سکتے. آگے ایک اس کی صورت ہے وہ آگے آ رہی ہے. تو یہ واو ہمیشہ ما کے معنی میں ہے جو ظرف ہے. آگے کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ. اب دوسرا پوائنٹ، اگر فعل اچھا اس میں کچھ اور بحثیں بھی ہیں جو ہم الکافی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں ہدایت النام اختصار اور مختصر کافی ہے. اگر فعل لفظاً ہو اور عطف، یہ شرط ہے، اور عطف جائز ہو، یعنی عطف کرنا پورے کا لفظ اور عطف کرنا جائز ہو، تو اس میں دو وجہیں، دو وجہیں ہیں. کولن نمبر 1 بریکٹ میں نصب، نمبر 2 رفع. تو نصب کس کے ساتھ ہوگا؟ تو وہ تو زیر زبر کے ساتھ ہوگا، اور رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہوگا. جیسے یہاں کوما، جیسے آگے کولن جے تو انا و زیدن، پہلے دونوں لکھ ڈبل، جے تو انا و زیدن وہ پہلی مثال، اور یہ نصب کی مثال. اور دوسری جئتو انا و زیدن، اس لیے کہ یہاں عطف کیا جا سکتا ہے اور فعل لفظی طور پر موجود ہے. تیسرا پوائنٹ، اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، جملہ کا معنی بتا رہا ہوگا کہ جائز ہے یا نہیں جائز. اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تعین نصب، تو نصب متعین ہو جائے گا کہ بس اب نصب ہی پڑھنا ہے. جیسے جئتو و زیدن، انا کا چکر اس میں ختم ہوگا. یہ تو تھی لفظی. چوتھا پوائنٹ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل بطور
مانا ہو. اور عطف جائز ہو. اور عطف جائز ہو تو پھر تو عطف متعین ہو جائے گا. یہ بطور معنی ہو یا ایسا کر لیں فعل معنوی ہو تو پھر عطف متعین ہو جائے گا. جیسے ما لزید وعمر اے ما عمر. تو یہاں عامل ظاہری نہیں ہے نا، یہاں عامل معنوی ہے. ایک اور صورت اگلی کون سی ہے؟ ہم اس کو پانچویں بنا لیتے ہیں، ویسے وہ چوتھی میں آتی ہے لیکن ہم سمجھنے کے لیے اس کو پانچویں بنا لیتے ہیں. اور اگر عطف جائز نہ ہو، کون سے؟ جب فعل معنوی ہو، جب فعل معنوی ہو اور اگر عطف جائز نہ ہو تو نصب متعین ہو جائے. جیسے ما لک وزیدن، وما شانک وامرن. دوسری مثال اس کو الف کر لو، وما واو کو چھوڑ دو، ما شانک، ہاں کش کے بجائے یہی کرنا، ما شانک وامرن. لأن المعنى ما تصنع، کیونکہ یہاں معنی ہے ما تصنع. تو یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ ما لک وزیدن، مطلب ہے کہ ما شانک اور ما لک دونوں کا بارہ ما تصنع. تو پورا کا پورا لکھ لو بے شک، ما تصنع وزیدن اور ما تصنع وامرن. یعنی ما لکا کا مطلب ہے ما تصنع اور ما شانو کا یعنی ما تصنع.
یہ فل سٹاپ جو میں لگا دیتا ہوں نا جملہ کے آخر میں، یہ بھی عربی میں ہوتا ہے فل سٹاپ. انگریزوں نے یہ بھی چرایا ہے، انگریزوں نے یہ گنتی بھی چرائی ہے، یہ 16 یہ بھی عربی کی ہے، یہ بھی انگریزوں نے چرائی. اور یہ فل سٹاپ بھی عربی کا ہے، یہ بھی انگریزوں نے چرایا. اور یہ ڈیش جو ہے وہ اردو میں. تو بہرحال اگر ادھر کوئی فل سٹاپ کی جگہ ڈیش لگا لے چل جائے گا. تو یہ ہے مفعول معہو، ایک اسم ہے جو جسے مفعول معہو کہا جاتا ہے. یہ واو کے بعد آتا ہے، یہ مع کے معنی میں ہوتا ہے. مع ظرف ہے جس کا معنی ہے مصاحبت، ساتھ ہونا. مصاحبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاحب ہونا، ساتھی ہونا، رفیق ہونا، ساتھ ہونا. اسی سے معیت کا مصدر بھی بن جاتا ہے. میں ایک طالبہ کہتی ہے کہ میں فلاں طالبہ کی معیت میں گئی، یعنی اس کے ساتھ گئی. تو یہ ماں کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ جا البردو، آ گئی سردی، والجبات اے مع الجبات، آ گئی سردی جبوں کے ساتھ. مطلب سردی آئی تو لوگوں نے جبے نکال لی اور پہننا شروع کر دی، موٹے کپڑے اور سب کچھ. یہ تو انا و زیدن، آیا میں زید کے ساتھ. ہاں یعنی یہ تو انا مع زیدن. اس میں اعراب کی ایک دو صورتیں ہیں. لفظی طور پر اگر فعل موجود ہو اور عطف کرنا وہاں جائز ہو، اور عطف کرنا جائز پتہ چلے گا جملے کے سٹائل سے. یہ تو انا و زیدن، آیا میں زید کے ساتھ، یہاں عطف کرنا جائز ہے. تو یہاں آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ تو انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تو انا و زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نصب اور رفع دونوں. عطف کرنا جائز نہ ہو تو پھر پکا نصب ہوگا، جیسے یہ تو و زیدن، کیونکہ یہاں اب وہ انا ضمیر بھی نہیں آئی. اور اگر معنوی طور پر فعل ہو، ظاہری طور پر موجود نہ ہو، تو پھر دو صورتیں ہوں گی. اگر عطف کرنا جائز ہو تو عطف ہی متعین ہو جائے گا، جیسے ما لزیدن، تو اب لام آ گیا نا، وَأَمْرٍ، تو ایسی ہوگا. اور اگر عطف جائز نہ ہو، فعل معنوی ہو، تو نصب متعین ہو جائے گا، جیسے ما لکا، تجھے کیا ہو، یا تو کیا کر رہا ہے. جیسے کہ ایک بندہ کہہ کہ کھڑی ہو جاؤ طالبہ، تو یاد کیے سبق، ایسے کھڑی ہو جاتی، کوئی بول نہیں، تو پھر ما لکا، یعنی تو ما لکا تجھے کیا ہوا. ما شانو کی، ما شانو کا، ما شانو کی، یعنی ما تسنو، یعنی کیا کر رہی، چپ ہو، کوئی جواب نہیں. تو یہ ما تسنو کے بعد، تو جب تسنو کے معنی میں آ رہا ہے تو وہ تو خود فعل ہے، تو یہ پھر اس طرح مفعول ہو جائے گا. اور اس طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں نا والجبات، یہ جمع میں آ جائے گا. تو اعراب پہلے اگر آپ نے ٹھیک سے پڑھے ہوئی ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آئے گا. آگے چلتے ہیں جی، اگلی فصل ہے الحال. الحال، الحال لفظ يدل على بیان حیت الفاعل او المفعول او کلیہما، نحو جاءنی زید راکبا وضربت زیدا مشدودا ولقیت امرا راکبین. حال ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حیت کو بیان کرتا ہے. حال وہ لفظ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حیت. حیت کا مطلب ہے موجودہ جو شکل ہے ان کی،
کہ فاعل اس وقت کس شکل میں ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہنس رہا ہے، رو رہا ہے، کس شکل میں؟ وہ ہے حیات. اور مفعول بھی کس حالت میں ہے؟ وہ اس کو بھی وہ جو حالت ہے، آپ بے شک حیات کے بعد بریکٹ میں حالت لکھ لیں، اور کیفیت بھی آپ لکھ سکتی ہیں. اور انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کیا بولیں گے؟ چلیں وہ ٹرمینالوجی بعد میں نکال لیں گے. ویسے جو ظاہری سچویشن جو ہے نا، سچویشن وہ دیکھنی ہوگی. تو یہ تین صورتیں ہو گئی ہیں. فاعل کی حالت بیان کرتا ہے وہ لفظ، یا وہ لفظ مفعول بھی کی حالت بیان کرتا ہے، یا ایک ہی ٹائم پہ فاعل کی حالت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، مفعول بھی کی حالت بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. مثالیں پڑھتے ہیں. پہلی مثال دی ہے حضرت نے، جاءنی زید راکبا، جاءنی زید راکبا. اعراب کیسے بتائیں گے؟ جاءنی، یہاں نون وقایا یہ لگ گیا ہے، تو یہ جاء فعل اور یہ نون وقایا ہے درمیان میں، اور یا جو متکلم کی ہے یہ مفعول بھی بن رہا ہے. جا فعل، نون وقایا اور یا ضمیر مفعول بھی. زید فاعل، راکبا حال. اب اعراب کا پتہ چل گیا ہے. جاء فعل، جاءنی تو یہ مفعول، یہ جو یا متکلم کی ہے یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے. نون وقایا درمیان میں ہے، نون وقایا، وقا یقی وقایتن، وقا یقی وقایتن، بچانا. بچانا تو مصدر ہو گیا وقایتن، بچانا. تو نون وقایا، نون وقایا کا کیا مطلب ہوگا؟ بچانے والا نون، بچانے والا نون. کس کو کس سے بچا رہا ہے؟ جاء فعل، اور یہ ہمیشہ فعل اور یا ضمیر متکلم کی جو مفعول بھی بن کے درمیان میں آتا ہے. اور فعل کو کسرہ سے بچاتا ہے تو اٹس کالڈ نون وقایا. اچھا اب یہ جاءنی، جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، زید اس کا فاعل. جملہ فعلیہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پورا ہو گیا ہے. لیکن آگے مزید راکبا حال بیان کیا ہے. تو اب زید جو فاعل ہے نا، وہ بیان کرتے وقت آپ ایسے نہیں کہو گی زید فاعل، بلکہ کہو گی زید ذوالحال. ذوالحال کا کیا مطلب ہے؟ حال والا. ذوالحال کا کیا مطلب ہے؟ حال والا. اور راکبا حال، حال ذوالحال مل کر فاعل، حال ذوالحال مل کر فاعل. اب بن گیا جی جملہ فعلیہ خبریہ.
اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. کیا ترجمہ بنے گا؟ آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یہ سوار ہونا جو ہے یہ حال ہے اور ذوالحال فاعل ہے. تو اس مثال میں فاعل جو ہے اس کی حیت کو، اس کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. آپ تو ظاہر ہے نیچے لکھیں گے. دوسری مثال ضربت زیداً مشدوداً مشدوداً. یہاں انہوں نے صفت کا لفظ استعمال کیا تو صفت سے مراد حالت ہی ہوتا ہے، یعنی صفت، حیت، صفت، حالت، سچویشن، یہ سارے حیت کے معنی ہیں. ٹھیک ہوگا. صفت علم صرف میں، علم نحو میں، علم بلاغت میں جب صفت کا لفظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا حیت، حالت اور سچویشن. وہاں صفت کا معنی خوبی نہیں ہوگا علم نحو، علم صرف، علم بلاغت میں اور علم منطق میں، ان چاروں میں، بلکہ فلسفہ میں، ان سب علوم میں صفت کا معنی ہوگا حیت، شکل، حالت، کیفیت، چگونگی، فارسی میں کہیں گے چگونگی، اور اس کے بعد ہوگا سچویشن. ضربت زیداً، ضربت فعل فاعل، تو ضمیر اس میں فاعل ہے نا. ضربت فعل فاعل، زیداً مفعول بھی. اب دیکھو آگے مشدود، شدہ یشد شدن، باندھنا، مضاف کا ہو گیا نا. شدہ یشد شدن، باندھنا. مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، یعنی مارا میں نے زید کو باندھ کر، یہ ہو گیا حال. اعراب کا فعل کیسے بیان کریں گے؟ ضربت تو فعل فاعل، زیدن مفعول بھی، ذوالحال، مشدودن حال. حال ذوالحال مل کے زیدن ذوالحال، مشدودن حال، حال ذوالحال مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. مارا میں نے زید کو باندھ کر، اور نہیں یہ تو ترجمہ اپنے بعد میں کرنا نا، پہلے ترجمہ کرنا ہے مارا میں نے زید کو اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا. آگے ہے جی تیسری مثال. پہلی مثال کس کی تھی؟ فاعل کی حیت کی. دوسری مثال ہے مفعول کی حیت کی. اب تیسری مثال کون سی بنے گی؟ فاعل اور مفعول دونوں کی حیت کی. یہ اس طرح جیسے میں بول رہا ہوں ایسے لکھنا ہے، نہیں تو پھر ساری عمر آپ سوال ہی کرتی رہے گی، پوچھتی رہیں گی. لقیتو، لقیتو عمرن راکبین، راکبین. ہاں لقیتو ملا میں، ملاقات کی میں نے، امرن امر سے، راکبین اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. لقیتو فعل فاعل، امرن مفعول بھی، راکبین، اب یہ دونوں یعنی کہ ذوالحال بن گئے. ہاں
ملاقات کی میں نے عمر سے اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. تو اب راکبین یعنی کہ فاعل کا حال بھی ہے اور مفعول کا حال بھی ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہم الکافیہ میں کریں گے. ہدایت الناظر میں اتنی باتیں کافی ہیں. تو چونکہ آف دا ریکارڈ بھی ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے اور پہلے بھی تھکاوٹ بھی تھی اور ادھر بھی طلباء کا سبق بھی. تو ہدایت الناظر کا یہ سبق یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم نے مفعول معہو کا پہلے پڑھا, اس کے بعد ہم نے حال کا پڑھا, اور حال کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں, انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے پیر کے روز, ہفتہ کے روز انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.